بلے شاہ کے مزار پر مزار پر۔ وہاں ایک جب جنازہ ہوا تھا، ہاں ہاں میرے ایک جاننے والے تھے، انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ اس جنازے میں آپ نے قسم کھائی تھی مزار کی طرف اشارہ کر کے کہ اگر میں اس مقدمے میں جو میرے والد جو قتل ہوئے ہیں اس کا میں ان کو تختہ دار کو بٹوں کو لٹکاؤں گا، اس طرح کی قسم کھائی تھی آپ جی نے؟ بالکل صحیح. میں نیچرلی میں آئی واز ویری چارج ود ایموشنس، اور مجھے بالکل یقین تھا کہ بھٹو نے کرایا ایسی تھی. تو میں نے کیونکہ بلے شاہ جو ہے وہ میرے استاد بھی ہیں، تو میں بلے شاہ کا مرید ہوں. اسی بلے شاہ سے میری بڑی ایک بڑا لگاؤ ہے. تو میں جذباتی ہوگا تو میں بلے شاہ کے مزاح کی تو انگلی کر کے کہ میں کہ شاہ صاحب میں آپ کے سامنے قسم کھاتا ہوں کہ میں بھٹو کو نہیں چھوڑوں گا، اسی میں اس کو تختہ دار تک لے کے جاؤں گا. یہ وہاں آپ نے قسم کھائی جنازے کے اوپر. اچھا آگے بڑھتے ہیں قصوری صاحب. پھر اس کے بعد اور میرے میرے والد کے جو جنازے پر جو لگی ہوئی ہے وہ نظم اسی وہ ہے جسٹس اے آر چنگیز کی. وہ سینئر جج آف ویسٹ پاکستان ہائی کورٹ. ان کی نظم ہے اسی جو کہ انہوں نے جب آئے اور ہی واز ویپنگ، اور بھجن سے بڑی ان کی جو ویپنگ، اور انہوں نے اپنا پینسل کاغذ منگوایا اور وہیں لکھی. تو اس میں کافی لمبی چوڑی نظر. اس میں ایک شعر ہے کہ ہے بڑا احسان تجھ پر احمد رضا، ہے بڑا احسان تجھ پر احمد رضا، اپنے خون سے لکھ دیا ہے تیرا نام. اور سچ میں میرا باپ اپنے لہو سے میرا نام لکھ کے چلا گیا. اچھا وہ ان کا پھر دفنایا کہاں گیا ان کا؟ بلے شاہ. اچھا ان کے جو پہلو میں بلے جو شاہ کے ساتھ بالکل بابے بلے شاہ کے پہلو ان کے ساتھ جی ہی جی. وہاں ان کو کیونکہ دفن وہ قوالی سن کے آئے تھے. وہی کروا لی. حالانکہ ان کی قبر جو تھی ہمارا جو آبائی قبرستان ہے گامن شاہ، وہاں خود گئی، جس کو میں نے بعد میں گندم ڈال کے اس کو بھروایا. اسی میں کہ نہیں، میرا والد سن رہا تھا میرا پیا گھر آیا، میرے سانو والا بنایا. تو پیا کے گھر آ گیا. اور یہ تو ساری عمر کا یہ تو لگا اسی چھیڑا نہیں ہے، ساتھ دفن ہے اسی. اچھا تو میں نے کہا یہ میرے باپ کو اس کی روح کو میسج مل رہا تھا کہ میرا پیا گھر آیا سانو اللہ ملایا، ہوں وچھڑن ہوا محال نہیں ساڑا، اب وچھڑن نہیں ہوگا، اب وچھڑ نہیں آنی اب ہو. ان کو ملا دیا ملا اپنے دیے پیا ساتھ، کے لا ساتھ. کے پیا کے ساتھ. اچھا اب جب کہ بھٹو صاحب وزیر اعظم، ٹھیک ہے جی، آپ کا مقدمہ ایف آئی آر درج ہوگی، اب اس پہ کوئی کاروائی ہو نہیں رہی، پھر کیا ہو؟ اس میں یہ ہوا، ڈی ایس پی تھا شیخ عبدالآحد. ٹھیک ہے. ہی واز اے ویری آنیسٹ. وہ رائٹ لائنز پر کام انویسٹیگیشن کر رہا تھا. اس کو پنڈی بلایا گیا، اس کو کوئی ڈائریکشن دی گئی، وہ کیا تھی مجھے نہیں پتا، لیکن اس کے بعد وہ ہارٹ اٹیک سے مر گیا. حالانکہ وہ ہی واز ویری ہیلدی، کیونکہ سنس ہی واز موونگ آن اے رائٹ ڈائریکشن اس کو مروا دیا گیا. اچھا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کا بھی قتل کیا گیا جی تاکہ وہ قتل کی منصفانہ وہ ہی واز گوئنگ آن اے تفتیش رائٹ نہ کر سکے. ڈائریکشن. اچھا وہ صحیح ڈائریکشن پہ جا رہا تھا. صحیح جا رہا تھا. اچھا پھر آگے کیسا معاملہ بڑھا؟ پھر ایک ایف آئی آر درج ہوگی کہ کورٹ نے میں پھر بتا حکم رہا دیا؟ ہوں وہ تو درج ہوگی نا جی، ہو گئی. درج ہوگی. میں نے اس کی کاپی بھی لے لی تو وہ میں بھجوا دی. اچھا اب اس کی جہاں انہوں نے ایک ڈی ایس پی بھیجا، اس کا بھی نام آ جائے گا، ملک تھا ایسے ہنسی. وہ بڑا بدنام ہے زمانہ اس دور کا. اس نے تفتیش کر کے اس نتیجے پر کہا کہ ملزمان کا کوئی ٹریس نہیں ہے، لہذا اس کو داخل دفتر کر دو. اچھا یہ پھر سال 6 ماہ بعد؟ نہیں، ودین 6 months. اچھا 6 ماہ کے بعد اسے داخل دفتر کر دی. ہو گیا. اور اس پر سائن ہوئے ہیں، کیونکہ وہ ڈاکومنٹ بعد میں ہم نے نکلوایا. اس پہ سائن ہوئے ہیں راؤ رشید ہوا تھا آئی جی، راؤ رشید جو بعد میں پیپل پارٹی کا سیکرٹری جنرل بنا، اس کے اسی، اور ہوم سیکرٹری پنجاب کے، کہ یہ سنس دی اکیوز آر ناٹ ٹریسیبل سو اس کو داخل دفتر کیا جاتا ہے. اچھا پھر تو یہ داخل نیچرلی دفتر ہوگی. اکیوز تو پرائم منسٹر ہاؤس میں بیٹھا ہوتا تو وہ ٹریسیبل کیسے ہوتا. تو یہ جو تھا اچھا پھر یہ تو ہو گیا داخل دفتر. داخل دفتر ہو گیا. اس کے بعد کیس کیسے اٹھا پھر دوبارہ؟ پھر اس سے یہ ہوا کہ پھر جو موومنٹ سٹارٹ ہوگی بھٹو کے خلاف، اور موومنٹ سٹارٹ ہو گئی تو یہ 9 ستاروں کی موومنٹ تھی. تو میرے پاس سارے آئے، کیونکہ یہ تو اس زمانے کا بہت بڑا ایشو تھا. بھٹو کے خلاف ایف آئی آر ہوئی تھی، تو وہ مجھے
کہیں کہ آپ آ کے جلسہ کرنے میں آئیں اور ساتھ وہ جو اپنے والد کے خون آلودہ کپڑے ہیں وہ لے کے آئیں اسی اور تقریر کریں. تو مجھے پتا تھا یہ جوکرز ہیں, اسی سے دے آر آل پولیٹیکل جوکرز. ان کو بھٹو نے کچھ نہیں کہنا. اصلی بندہ میں ہوں. مجھے اچھا، یہ آپ کو موٹیویٹ کرتے رہے؟ یہ مجھے موٹیویٹ کرتے کہ آپ آئیں جلسوں میں. تو میں نے کہا, میں نے ان کو بڑا پیار سے سمجھا دیا کہ میں تھی, اچھا، میں یہ بڑا آپ غمزہ. پولیٹیسائز نہیں کیا کیس کو؟ میں کیونکہ لیکن مجھے پتا جاتے جاتے کسی کو مروا جائے گا تو مجھے مروا جائے گا. کیونکہ اس بھٹو, ڈر سے ہاں بھٹو از اے لائر. اس کو پتا ہے کہ ایف آئی آر جو ہے یہ کسی کو بھی بلاسٹ کر سکتی ہے. یہ ٹائم بام جو ٹک 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 کر رہا کسی کو بلاسٹ کر سکتا ہے. نہیں، آپ کے والد کا انتقال ہوا اس کے 9 دن بعد 20 نومبر 1976 کو آپ قومی اسمبلی کے اجلاس میں شریک ہوئے. جا یعنی کہ آپ کے والد کو دنیا سے گزرے ابھی 9 دن گزرے ہیں. آپ کے ہاتھ میں وہاں ایک بوتل تھی اور ایک آپ کے ہاتھ میں کوئی لفافہ تھا. وہ کیا تھا اس میں؟ وہ اس طرح ہوا جی. جب یہ قصہ ہوا, اٹس ویری انٹرسٹنگ. تھوڑی سی میں اس کی بیک گراؤنڈ دے دوں تو میں نے اپنے آپ کو لاک اپ کر لیا کمرے میں, اور وہ جو میرا سارے خون آلودہ کپڑے جو تھے وہ میں نے چینج نہیں کیے. اور میں صرف, میری ماں جب دروازہ ناک کرتی تھی میں کھولتا تھا, وہ مجھے کھانا ٹرے میں دے دیتی تھی. میں کسی سے ملتا نہیں تھا. میرے ہاں تانتا بندھا ہوا تھا پولیٹیکل لیڈرز کا, ورکرز کا. میرے بھائی ان کو اٹینڈ کر رہے تھے. لیکن اور آپ پہ نفسیاتی طور پر اتنا برا اثر ہوا کہ آپ میں نے کمرے اپنے بند کو ہو گئے. لاک اپ کر لیا. میرے عجیب سی فیلنگ تھی. میں نے میرے اندر ایک احساس گناہ تھا کہ میں نے اپنی اسٹوپڈ پالیٹکس کی وجہ سے اپنے باپ کو کھو دیا. اپنے باپ گوا دیا. میں نے اپنے ماں کا, اپنا زندگی کا ساتھی گوا دیا. بھائیوں کا باپ گوا دیا. تو میں نے اس اسمبلی سے کمایا کیا؟ اچھا، آپ نے وٹ آئی ارن فرام دس اسمبلی. تو میں نے اپنے آپ کو لاک اپ کیا ہوتا. نہ میں نہاتا تھا نہ میں بس وہ خون آلودہ کپڑے پہنتے, وہی کپڑے وہی پہنے ہوتی تھی. تو کوئی 9 یا 10 دن ہوئے تو میری والدہ نے آئیں نوک کر کے, جو ان کو میں کھول دیتا تھا, میں آواز سنتے, تو وہ آئیں تو نے کہا کہ بیٹا غم تو میرا ہے اسی, تم کو بچے ہو کہ تم یتیم ہو گئے, تمہیں پالے گا کون؟ تم ایم این اے ہو, تم کوئی بھائی کوئی جوائنٹ سیکرٹری کا کچھ ہے, یو آر آل آن یور فیٹ. لاس تو میرا ہے اسی. آئی ہیو لاس مائی ہسبینڈ. تو یہ تم نے کیا شکل بنائی ہوئی ہے اسی. فیس دی ورلڈ اسی. میری ماں بڑی تگڑی اور اس کی تھی بڑا حوصلہ دیا آپ کو. کہنے فیس دی ورلڈ. اور تمہارا سیشن کال اپ ہو گیا, میں نے تمہاری گاڑی بھجوا دی. تمہارا چھوٹا بھائی گاڑی لے کے پہنچ گیا اپنا اسلام آباد. تمہارا ٹکٹ بھی میں نے منگوا لیا ہوا ہے. ٹیک اے باتھ, گرم پانی سے نہاؤ, کپڑے چینج کرو, اینڈ تمہاری شام کی فلائٹ ہے. اور آج رات کو میں نے ریڈیو پر تمہاری تقریر سنی ہے. پورے پاکستان کی نگاہیں تمہاری کرسی پہ ہوں گی اسی. تو تم نے آج جانا ہے. تو اب یہ ایک سٹوری ہے کہ میں نہیں جا رہا. میں کہہ رہا ہوں کہ نہیں ابو اماں, میں نے اب کمایا کیا, آئی ایم اے لوزر اسی. میری سیاست کی وجہ سے آج میرا والد جو ہے دنیا سے چلا گیا. اب اس کا الٹ دیکھیں کہ میں جانا چاہتا ہوتا تو میری ماں کہے, نہ پتر میں اگے خامد گوا بیٹھی ہاں اور میں تینوں نہیں گوانا چاہتی ہے. یہاں میں نہیں جا رہا اسی. یہاں میری ماں مجھے موٹیویٹ کرے کہ نو یو مسٹ گو اسی. اینڈ میں پھر جاتا ہوں, اور میری ماں کہتی ہے میں نے رات کو تقریر تمہاری سننی ہے اسی ریڈیو پر. پھر وہاں میں نے جا کے دیکھا, اس کو بوتل کو چوم کر کے کہا کہ میں اچھا، بوتل میں کیا تھا؟ باپ کا خون اسی. اچھا، وہ خون کہاں سے آپ نے لیا؟ وہ میں نے گاڑی, ان کا کیونکہ مرڈر تو گاڑی میں ہوتا تھا, سارا خون اس میں تھا. تو وہ جو ان کی فرنٹ سیٹ میں جتنا بھی تھا وہ میں نے چمچوں کے ساتھ گاڑی کو میں لیا گھر کے لان کے اندر اسی. میں تو باپ کا خون کو سڑک پہ تو نہیں میں دھونا تھا, اس لان بھی لیا. تو میں سارا خون جو ہے وہ چمچوں کے ساتھ بوتل میں بھر لیا. اچھا، وہ بوتل میں لہرائی آپ وہ میں جا کے دکھائی. اور میں وہ نے کہا خون کپڑے. چوم کا, میں نے کہا میں اس کی مجھے اپنے باپ کے لہو کی قسم ذوالفقار علی بھٹو میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا. آئی ول ٹیک دس ریونج. اچھا، 11 نومبر 1974 کو آپ کے والد گرامی کو قتل کیا گیا نا. آپ آگے آئے, پھر اس کے بعد آپ نے بڑی دلیری سے اپنے والد کو ہاسپٹل لے کر گئے, ٹھیک ہے. لیکن جب 1973 کا آئین کا مرحلہ آیا کہ ہم متفقہ آئین کہا جاتا ہے, تو آپ نے اس پر دستخط کیوں نہیں کیے؟ ہاں, دس از ویری انٹرسٹنگ. بات یہ ہے کہ میری اس پر بڑی میجر کنٹریبیوشن ہے.
اگر آپ اس کو دیکھیں اینڈ یو آر انٹلیکچوئل ہیں, آپ جرنلسٹ بھی ہیں, وہ ساری پروسیڈنگس لائبریری میں جو ہے نیشنل اسمبلی کی لائبریری میں آپ کو مل جائیں گی. کتابیں پیجز آفٹر پیجز بھرے ہوئے ہیں. آئی واز اے ویری ووکل ممبر سی. وہ اس لیے نہیں بھرا کہ اس میں چند ایک چیزیں نہیں تھیں. ایک تو اس میں مشرقی پاکستان کا نام نہیں تھا, مشرقی پاکستان کو ریکگنائز نہیں کیا گیا. اس میں جو فیڈریشن میں جو تھا اس میں مشرقی پاکستان کا نام ہی غائب کیا ہوا تھا. تو میں نے کہا کہ یہ تو ہماری بد نصیبی سے ہم نے اس کو چھوڑا ہے. تو مشرقی پاکستان کا نام جو ہے, جو آئین بنا رہے ہیں اس کے اندر اس کا نام ہونا چاہیے ویسی. اور پاکستان تو بنایا ہی بنگالیوں نے ویسی, کیونکہ 1937 کے الیکشن میں کانگریس سویپ کر گئی. پنجاب میں جو ہے دیور یونینسٹ پارٹی سر خضر یار ٹمانا تھا, جو کہ ابھی کہہ رہا تھا کہ انگریز بہادر 100 سال اور زندہ ہے. تو پنجاب کو, پاکستان کو پنجابیوں نے نہیں بنایا. فرنٹیئر میں مسلم لیگ کا قیام ہی وہاں ڈھاکہ میں ہوا ہے. میں کہ یو پی میں اپنا جو فرنٹیئر ہے وہاں ڈاکٹر خان صاحب کی دیور کانگریس سائٹ اسی, سرزی گاندھی وہ کانگریس کی حکومت تھی. بلوچستان میں سسٹم ہی کوئی نہیں تھا. دی اونلی پروونس ویئر دیر واز اے مسلم لیگ گورنمنٹ دیٹ واز یونیفائڈ بنگال اسی, باقی سب جگہ اسی. تو میں نے کہا کہ وہ جنہوں نے پاکستان کی نیو رکھی اس کا نام ہی کوئی نہیں ہے. دیٹ واز ریزن 1. ریزن 2 یہ تھا کہ بھٹو نے ایک شک رکھی کہ جو پہلا پرائم منسٹر ہوگا پاکستان کا وہ انڈکٹ تو ہوگا سمپل میجورٹی سے, لیکن اس کو نکالنے کے لیے 2/3 میجورٹی چاہیے ہوگی. اچھا یہ اس میں تھا, ہاں 2/3 میجورٹی ہوگی نکالنے کے لیے. صرف 2/3 میجورٹی نکالیں گے, بلکہ ایک اس میں ریزولوشن میں بندے کا نام بھی ہوگا جس پر کنسنسس ہوگا 2/3 کا کہ اس کو ہم لا رہے ہیں. ہاں وہ سکسیسر کا نام دیں گے, سکسیسر کے نام ہوگا. پہلے 2/3 بندے بھی اکٹھے کرنے کو بڑی مشکل ہے, پھر سکسیسر پر کہاں اسی کنسیسر ہوتا ہے. دیٹ مین کہ جو بندہ آ گیا وہ 15 سال وہ نہیں جاتا اسی. تو میں نے اس پر, میں تقریر انگریزی میں کرتا, لیکن وہ بات جو جملہ تھا نا وہ میں انگریزی میں کہہ نہیں سکتا تھا. تو میں نے کہا جناب اسپیکر, انگریزی میں تقریر کرتے کہا کہ جناب اسپیکر, جب دلہن گھر سے چلنے لگتی ہے اور ماں باپ ان کو قرآن کے نیچے سے نکالتے ہیں تو ماں باپ کی ایک دعا ہوتی ہے, جا بیٹا تیرا اس گھر سے ڈولا آئے اور کھٹولا آئے. تو جس پرائم منسٹر کا یہاں سے ڈولا جائے گا اس کا کھٹولا ہی یہاں سے نکلے گا اسی. یہ میری پریڈکشن ہے. اچھا ہاں, کہ اس کا جنازہ ہی یہاں سے نکلے گا سی, کہ جس کا یہاں سے ڈولا آ جائے گا اسمبلی میں اس کا یہاں سے کھٹولا ہی نکلے گا, وہ زندہ نہیں جاتا یہاں سے. یہ جتنا سخت قوانین آپ بنایا اس وجہ سے آپ نے. تو میں نے کہا دس از ناٹ ایک تو اختلاف ہو گیا کہ مشرقی پاکستان نہیں لکھا, دوسرا یہ جو انہوں نے نکالنے اور رکھنے کا اپنی پوزیشن کو سیکیور کر لیا. تو میں نے کہا یہی اختلاف تھا اور تو کوئی اور نہیں تھے, باقی ٹھیک رہا. تو میں نے ایز اے, کیونکہ آئی ایم اے اسٹوڈنٹ آف ہسٹری, میرے ذہن میں کوئی بھی جب میں بات کرتا ہوں میرے ذہن میں ہسٹری ہوتی ہے, بیکاز آئی ایم اے ویری کیوٹ اسٹوڈنٹ آف ہسٹری. تو مجھے پتا تھا کہ تاریخ دان جب دیکھے گا میری پروسیڈنگ کو پیجز آفٹر پیجز پڑھے ہوئے ہیں, اور پھر یہ بندہ آخر میں ووٹ بھی نہیں ڈال رہا, تو وہ پڑھے گا مجھے غور سے کہ اس کے ڈفرینسز کہاں ہوئے, تو اس کو ساری چیزیں نظر آ جائیں گی. اس لیے میں نے 4-5 آدمیوں نے ڈالا. ایک میں تھا, دوسرا تھا اپنا مختوم نور محمد ہاشمی فرام رحیم یار خان, تیسرا تھا ڈاکٹر عبدالحی بلوچ فرام بلوچستان, چوتھا تھا اپنا میاں محمود علی قصوری. اچھا محمود علی قصوری صاحب وہ بھی ہنسی. اور پانچواں کوئی اور سے 5-6 بندوں نے. بلکہ جو بھٹو سے جو میرا کلیش ہوا جس میں اس نے کہا کہ وی آر سک اینڈ ٹائرڈ, اسی پر جب بھٹو نے جو کہا نا کہ اٹ واز یونینیمسلی پاس, میں کہا نو مسٹر پرائم منسٹر, یو آر میکنگ اے رانگ اسٹیٹمنٹ. 5 people did not sign and I am one of them, you see. So it was not unanimously passed. There was 5 people who did not vote to the constitution. اس پر اس نے کہا کہ we are sick and tired of this man. اچھا یہ مجھے بتائیں کہ اس کو پھر ہم
1973 کا آئین کو جو اب ابھی ہم رائج ہو گیا ہے، متفقہ آئین، نہیں متفقہ نہیں آئین، تھا جی، یہ 5 لوگوں نے اختلاف کیا تو یہ متفقہ نہیں ہوا۔ نہیں ہوا۔ اچھا، پھر جب مقدمہ کھل گیا، ہم۔ جب بھٹو صاحب کی حکومت ختم ہو گئی، تو پھر مقدمہ کیسے دوبارہ کیسے؟ اب چیز یہ ہے کہ یہاں عام طور تاثر یہ ہے کہ ہم، یہ شاید مقدمہ گورنمنٹ لے کے آئی ہو۔ ہاں یہ لے اب کے اس کو میں اب سب بات کو میں کلیئر کرنا چاہتا ہوں، یہ الیکشن، یہ مقدمہ گورنمنٹ نہیں لے کے آئی۔ میں نے اس رشتہ دار کو کہا کہ وہ ڈاکومنٹ لے کے آ جاؤ، جب ان کی حکومت ختم ہوئی، آپ نے کیا موقع آ گیا؟ 5 جولائی کو ختم ہو گئی، ٹھیک ہے۔ ضیاء الحق نے ٹیک اوور کر لیا۔ ہم، میں نے کوئی 10 یا 11 کو تو وہ میری جو ایف آئی آر تھی نا، وہ سرٹیفائڈ کاپی وہ آ گئی۔ میں نے انگیج کیا شیخ شوکت علی کو، ہوا تھا فارمر جج آف دی ہائی کورٹ، بڑا ایبل لائر تھا کرمنل سائڈ کا، اور اس کو اپنا اسسٹ کر رہا تھا ڈاکٹر خالد رانجھا جو بعد میں ہاں، منسٹر وزیر فار قانون لا بنا۔ تو ان کو میں نے انگیج کیا، انہوں نے وہ استغاثہ، اس کو جس کو پرائیویٹ کمپلینٹ کہتے ہیں، انڈر سیکشن 200 کرمنل پروسیجر کوڈ، میں نے استغاثہ فائل کیا کہ جب گورنمنٹ نہ کرے کیس ہاں، تو پرائیویٹ پارٹی کو حق ہے استغاثہ استغاثہ کر کر دے۔ تو میں نے استغاثہ کیا، اور اس میں نے بھٹو سب کے نام میں نے دیے اسی، اور کچھ میں نے وغیرہ کیا کہ جو کہ کیس چلنے میں باہر سامنے آ جائیں گے۔ وہ میں نے کیس فائل کیا بفور سیشن جج لاہور۔ جب وہاں پریلیمنری آرڈننس جس کو کہتے ہیں سرسری گواہ ہو گئے، اور جو رسپونڈنٹ تھے ہمارے پرائیویٹ کمپلینٹ میں، ان کو نوٹسز ایشو ہو گئے، جس میں بھٹو کو بھی نوٹس ایشو ہو گیا۔ ہم نے اصلاح کی اپنے لائر کے ساتھ، وہ ایگریڈ۔ میں نے کہا یہ اتنا بڑا مقدمہ ہے، یہ سیشن جج لاہور نہیں کر سکے گا، یہ خواہش آپ کی تھی کہ یہ ہائی کورٹ میں جائے۔ ہم نے ایک ٹرانسفر اپلیکیشن انڈر کرمنل پروسیجر کوڈ فائل کر دی۔ ہائی کورٹ کے بعد دونوں پار ہوتی ہیں، اوریجنل سول بھی ہوتی ہیں، کرمنل بھی ہے۔ ٹھیک ہے۔ ہم نے اس کے اوریجنل کرمنل سائٹ پر ایک درخواست دائر کر دی۔ وہ جب درخواست لگی، جس دن لگی، تو اس دن جو وہ جج جو بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے شوکت علی کو کہا، شیخ شاہ میں جو میرے وکیل کو، کہ مسٹر شوکت علی کہ دیر از ایف آئی آر اس کے ساتھ لگی ہوئی ہے، اس کا کیا بنا؟ ہم، اس نے کہا جی کیا بننا ہے، وہ داخل دفتر ہو گئی یہ تو ہماری اپنی جو ہم نے سنبھال کے یہ وہ ایف آئی آر ہے۔ کیا وہ تو کیا بنا ہوا؟ میں نے کہا جی ان کو داخل دفتر ہو گئی کہ ان کا کہ ٹریسبل نہیں ہے۔ انہوں نے کہا بلاؤ ایڈوکیٹ جنرل کو۔ تو ایڈوکیٹ جنرل جو تھا وہ کہیں اور کمیٹڈ تھا، ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل تھا، وہ بعد میں چیف جسٹس بھی بن گیا پنجاب ہائی کورٹ کا اور سپریم کورٹ کا جج بھی۔ ہی اپیئرڈ بفور دی کورٹ۔ جو اپیئر ہوا بفور دی کورٹ، تو کورٹ نے پوچھا کہ مسٹر ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل، دیر از ایف آئی آر اٹیچ ود دس ٹرانسفر اپلیکیشن، واٹ ہیپن اباؤٹ دیٹ؟ تو اس نے کہا کہ سر گیو می فورٹ نائٹ، لیٹ می چیک اپ ود مائی کلائنٹ پنجاب گورنمنٹ اینڈ آئی ول رپورٹ بیک۔ تو 15 دن کی ڈیٹ پڑ گئی۔ وہ 15 دن کے بعد کیس لگا، تو ایڈوکیٹ جنرل جو تھا ایڈیشنل، اس نے آ کے اسٹیٹمنٹ دے دیا کہ ہم اس کیس کو جو ہے وہ لے کے آ رہے ہیں۔ گورنمنٹ نے کہا جب یہ اچھا گورنمنٹ اس وقت انٹر ہو گئی؟ ہاں گورنمنٹ انٹر ہو گئی تھی کہ ہم گورنمنٹ پہلے ہم انٹر ہوئے ہیں، ہمارے اس پر جب ہم ہائی کورٹ میں چلے گئے تو تو وہ آ گئی تھی۔ اب کیس ہیز آلریڈی بین ٹرانسفر ٹو دی ہائی کورٹ، جس میں وہ کہتے ہیں جی ہمیں ایک فورم نہیں ملا، سیشن کورٹ نہیں ملی، کیس واز آلریڈی ٹرانسفرڈ۔ اس پہ میں آتا ہوں، کیس کے اچھا، میرٹ پر آپ سے بات کرنی ہے بڑی ضروری۔ کیس واز آلریڈی ٹرانسفرڈ ٹو ہائی کورٹ۔ ٹھیک ہے۔ اپنا شیخ شوکت علی کو میں کہا شیخ صاحب یہ اتنا بڑا کیس ہے کہ ہمارے پاس ایز انڈیویجولس ہم اس وی ول ناٹ بی ایبل ٹو پروو اٹ، اٹس اے ویری کمپلیکیٹڈ کیس، تو اس کو ہم مرج کر دیں، گورنمنٹ کا جو پولیس چلان اس کے ساتھ مرج کر دیں۔
آپ کا اور حکومت کا کیس جو مرج ہو ہم نے مرج کر دیا، کٹ کر دیا، اور لڑا پھر سارا گورنمنٹ سائڈ گورنمنٹ میں۔ نے لڑا سی تھی۔ اچھا، اس پہ آتے بڑے اعتراضات ہیں۔ 1976 کی بات ہے، نصرت بھٹو آپ کے گھر پر آئیں، بیگم نصرت بھٹو صاحب کی اہلیہ، تو وہاں انہوں نے آپ سے صلح کی بات کی، وہاں کیا باتیں ہوئی تھی آپ کے ساتھ ان کی؟ بیگم وہ بھٹو آئیں تو ان کا جو بنیادی جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ پیار محبت سے میرے پاس سے ایف آئی آر کی نقل لے لی جائے۔ ٹھیک ہے۔ باقی تو تھانے کو آگ لگا سکتے تھے، جو بند کر سکتے، باقی تو میرے پاس جو نقل تھی وہ تو آپ نے اڑن چھو کر کے بیرون ملک روانہ کر دی۔ وہ میں منگوا چکا تھا نا اچھا۔ اسی، تو وہ آئیں تو وہ دیٹ واز ہر مین ٹارگیٹ۔ اب مجھے پتا تھا کہ بھٹو جاتے جاتے کوئی مروا گیا تو مجھے مروا جائے گا، آپ کا یہ خدشہ تھا؟ بالکل مجھے پتا تھا مروا جائے گا، جو 18 حملے پہلے کر چکا تھا مجھے مروانے کے لیے کر رہا تھا، تو اب یہ ایف آئی آر ہے سارا دنیا میں پھیل گئی اس کا پہ، تو یہ مجھے مروا جائے گا۔ یہ جو ہیں 9 ستاروں والے یہ سارے جوکرز ہیں، ان کی تقریر سے ہی از ناٹ کنسرن، وہ میرے ایف آئی آر میں سے بیکاز دیٹ از اے ٹائم بام جو ٹک 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 کر کے بلاسٹ کر جائے گا، تو اس لیے اس سے ایف آئی آر کی نقل لے لو۔ اچھا، انہوں نے آپ سے، بیگم بھٹو نے یہ کہا کہ ہاں، ایف آئی آر کی کاپی جو ہمیں دے دیں؟ دے دو آپ نے کیا کہا؟ جی۔ تو میں نے کہا جی کہ میں جب آپ کو جوائن کر رہا ہوں میں جوائن کر گیا۔ اچھا، اس دوران آپ جوائن کر ہاں، گئے، یہ بھی میں بڑا الزام ہے ہاں کہ آپ نے تو پیپلز پارٹی جوائن کر رہے ہاں تھے اور شام تقریب ہوئی، ہاں، آپ کی والدہ نے ایک میں تقریر کی وہاں ہاں پر ہاں کہ میرے سارے بیٹے نہیں مسٹر نہیں، بھٹو پر وہ قربان ہیں۔ وہ غلط بات ہے، میں نے بالکل جوائن کی، اور وہ بھی ایک اسٹریٹجی تھی، اچھا، وہ آپ کی اسٹریٹجی تھی اسٹریٹجی تھی بھٹو کے ٹو سروائیو۔ اچھا اگر میں زندہ رہتا ہوں تو کیس چلے گا نا جی، اچھا، میرے بھائیوں میں تو وہ سخت نہیں ہے ٹھیک ہے۔ اسی، میں زندہ رہتا ہوں تو ایف آئی آر تو میں نے کرائی ہوئی ہے بتائیے آپ اسی۔ ہیں۔ تو میں نے اس کو کہا کہ جی میں شامل ہو جاتا ہوں، تو میں شامل ہو گیا۔ میں نے میں نے پارٹی کے ٹکٹ کے لیے بھی، مجھے پتا میں اس نے ٹکٹ نہیں دینا، میں اپلائی کیا۔ آئی واز کیپنگ ہم ان اے لل۔ دی موسٹ پاورفل ویپن اگینسٹ یور اینمی از ٹو کیپ یور اینمی ان اے لل، کہ میری تو کوئی آپ کو ڈر نہیں ہے، تو آئی کیپٹ ان لل کہ جوائن کر گیا ہوں میں نے اپلائی۔ اس پہ آپ کے جو ناقدین ہیں قصوری صاحب، وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے ٹکٹ اپلائی کیا، میں نے بالکل کیا، آپ کو ٹکٹ نہیں نہیں ملا، تو مجھے پھر آپ غصے میں آ کر پھر آپ چڑھ دوڑے۔ نہیں، مجھے تو پہلے ہی پتا ٹکٹ مجھے ملنا ہی نہیں تو ہے، یہ آپ کی اسٹریٹجی تھی میری ساری؟ اسٹریٹجی تھی۔ دیکھیں بات یہ ہے، جب بابر آ رہا تھا انڈیا تو اس کا راستہ، اس کا کزن تھا شبانی خان، اس نے روک لیا۔ اب اس کی منزل تو دلی تھی، تو اسے وہ تو وہیں فرغانہ میں ہی روک لیتا تھا۔ اس نے پھر کیا کیا، اس نے شبانی خان کے ساتھ اپنی بہن کی شادی کی، اس کو لل میں لا کے دین ہی کلڈ ہم اینڈ وینٹ ٹو ڈیلی۔ اچھا، آپ نے اپنے ٹارگٹ شوڈ ناٹ بی ایلیمینیٹڈ، ٹارگٹ پر قائم آپ کا رہنا، ٹارگٹ یہی تھا؟ ٹارگٹ میرا یہی یہ تھا۔ جو ناقدین کی ہاں، ساری باتیں ہیں، یہ ساری وہ ناقدین تو نہیں نہ تھے، مجھے پتا تھا کہ میں 18 مجھ پر حملے ہو چکے ہیں، جو میں بچ گیا ہوں، اللہ بچانے والا ہے، اور مجھے یہ مروا جائے گا اسی جاتے اس کو پتہ ہے۔ تو اس لیے میں پھر اس کا لاسٹ ایفرٹ بھٹو نے کیا ہے 7 جنوری 1977 1977 کو۔ 77۔ میں بیٹھا ہوا تھا، اس دن 2 سیشن تھے اچھا، اسمبلی میں؟ ہاں۔ پہلا سیشن جو تھا اس میں بھٹو نے جو ہے لینڈ ریفارم انٹروڈیوس کیا تاکہ لوگوں کو لینڈ ریفارم دے تاکہ اس کا ووٹ کیش کر سکے، اور شام کو اسمبلی ڈیزالو اس نے کرنی تھی، اور اسمبلی کی ڈیزولیشن کا کسی کو نہیں پتا، منسٹر تک کو نہیں پتا تھا اتنا پتا تھا کہ اسمبلی جو ہے وہ اپنے آخری سانسوں پر آ چکی ہوئی ہے، یہ ڈیزالو ہو سکتی ہے کسی، بٹ ناٹ آج نہیں۔ تو بھٹو نے 2 سیشن رکھے تھے، پہلے سیشن میں یہ جو ہے اپنا لینڈ ریفارم دیا اس نے تو سیکنڈ میں آیا تو اس نے اسمبلی کو ڈیزالو کرنا تھا۔ اس سے پہلے وہ ہمیشہ گھر چلا جایا کرتا، وہ گھر نہیں گیا، ہی اسٹیڈ ان دی پرائم منسٹر چیمبر۔ ٹھیک ہے۔ مجھے جو تھا میجر رحیم جو کہ مرڈر ہو گیا، اپنا جو جہاز اپنا ہائی جیک ہوا تھا اپنا کابل کے اوپر، یہ ٹیپو وغیرہ نے کیا تھا جس میں مرڈر ہو گیا، PIA کا جہاز،
وہ اس کا اے ڈی سی تھا میجر رحیم. وہ میرے پاس آیا اور مجھے کہنے لگا کہ پرائم منسٹر وانٹس ٹو میٹ یو. تو میں چلا گیا. اکیلا بیٹھا ہوتا. تو اکیلا بیٹھا ہوتا تو سگریٹ اپنا سگار پی رہا ایز یوزل. میں جا کے بیٹھ گیا تو مجھے جیسے ہوتا ہے بڑا اپنیت والا خالہ جان کا کیا حال ہے مجھے. اچھا ایسے باتیں ہوئی آپ کی؟ ہاں مطلب جب فیملی کا جو بڑا ہوتا ہے مجھے ایز کر رہا تھا نا خالہ جان کا کیا حال ہے. سارے بھائیوں کو جان کو فلاں فلاں اور کیا حال تمہاری پریکٹس کیسی جا رہی ہے جب مجھے چائے وائے پلائی کافی شافی اس کے بعد اس نے مجھے ایک فائل میرے آگے کر دی. اس فائل کو میں نے تھوڑا سا ایسے دیکھا جیسے میں سلو ریڈر ہوں. پڑھ تو میں نے تیزی سے لے لیا. اس میں لکھا ہوا تھا کہ جب میں یونائٹڈ کرسچن ہاسپٹل گیا اور جب یہ خبر جنگل کی آگ سے جہاں پھیل گئی تو سیاسی ورکرز اور لیڈرز آ گئے اور انہوں نے میرے کان میں کانا پھوسی کی کہ بھٹو کا نام دے دو. میں اس وقت جذباتی تھا, جذبات میں بہہ گیا. اب میں جب پیچھے مڑ کے دیکھتا ہوں کہ ایک شخص جس نے جمعے کی چھٹی کی, جس نے فلام کیا, اس نے ساری اپنی جس نے اپنا اسلامک کانفرنس کی سارے اس نے اپنے لکھے ہوتے, وہ ایسا بھیانک کام کیسے کر سکتا ہے. لہذا ریکارڈ کو صحیح کرنے کے لیے میں یہ بیان دے رہا ہوں کہ وہ میں نے جذباتی طور پر وہ لکھوا دیا تھا, وہ اسے میرے آگے رکھ دی. ایسی آپ نے کیا کہا؟ میں نے دیکھا, میں دیکھ لیا, میں اس کو بند کر دیا. میں نے کہا سر آپ ہمیں کہاں عید مناتے ہیں؟ لاڑکانہ کبھی آپ نے اسلام آباد میں نہیں کی؟ کیوں؟ کہ لاڑکانہ جو بیس وہاں آپ کی خاندان ہے. میرا بھی ایک بیس ہے, میرا بھی ایک خاندان ہے. باقی گلی بازاروں کو لو اخباری نمائندے جو مرضی لکھے, میں آئی ڈونٹ بادر اباؤٹ اٹ. لیکن جب میں فیملی میں آپ بھی جاتے ہیں, میں بھی جاتا ہوں. میں جو فیملی میں جاؤں گا وہ کہیں گے لعنت ہے احمد رضا تجھ پر کہ تم نے اپنے باپ کا خون بیچ دیا. تو جب میں نے آپ کو کہا کہ میں شامل ہو گیا ہوں تو بات ختم ہو گئی. یہ بیان دینے کی کیا ضرورت ایسی تھی؟ یہ تو اگر آپ نے مجھے استعمال اب کرنا ہے تو میری تو حقیقت زیرو ہو جائے گی اس بیان کے بعد. تو اس لیے میں اس کو بیان کو کرنے میں آج شامل ہو گیا, بات ختم ہو گئی. اینڈ آئی وڈ ڈو مائی سیلف. ایک انٹرویو میں آپ کا پڑھ رہا تھا, اس میں لکھا تھا کہ آپ نے کہا تھا کہ بھٹو اگر میرے پاس چل کے بھی آ جاتے تو معاملہ حل ہو جاتا ہے. یہ کیا یہی وجہ تھی کہ چل کے آنا, چل کے اگر آ جاتے تو؟ نہیں, بات یہ ہے کہ یہ جو ہے یہ میرا بیان نہیں ہے. میرا تو یہ بیان یہی ہے کہ جو میں نے دیا اپنا کہ بالکل آپ سٹینڈ کرتے تھے اس پر کہ میں یہ ساری آپ نے پیپلز پارٹی میں شمولیت کی, یہ ساری چیزیں آپ نے کی ایک اسٹریٹجی کا حصہ ہے. کیونکہ پالیٹکس میں کم 1 اسٹیپ فارورڈ 2 اسٹیپ بیکورڈ, کبھی ایک اسٹیپ آگے لینا اسٹریٹجی کا حصہ ہوتا ہے, کبھی 2 اسٹیپ پیچھے لے لینا. تو میں نے کہا, میں نے ایک پڑھا کہیں کہ جب آپ کے والد محترم کا قتل ہوا تو اس سے چند روز قبل کو عید تھی, تو مسٹر بھٹو نے آپ کو عید کارڈ بھی بھجوایا تھا. وہ دیکھنا ہی واز ٹرائنگ ٹو گیو این امپریشن کہ میرا اس میں ہاتھ نہیں ہے. بٹ آئی واز کنونسڈ. میرے پر دیکھیں, میں آپ بتاتا ہوں کیوں میں کنونس ہوا. ایچ ٹائم مجھ پر حملہ ہوتا اور میں تو پورے پاکستان کی آواز اٹھاتا تھا. آئی واز ناٹ اونلی کہ قصور کے محلے کی بات کروں, میں تو دلبندین پر جو بات ہوتی تھی میں اس کا بھی ایشو ہوتا تھا. ہمالیہ سے لے کے دلبندین تک میں پورے پاکستان کی چوکی دارہ کرتا تھا. تو میں اپنے لیے کیوں نہیں کروں گا؟ میں جب بات کو اٹھاتا تھا, بھٹو اگر اس کا ہاتھ نہ ہوتا, وہ کہتے ہیں احمد رضا قصوری تمہارے جو شک و شبہات ہیں میرے پاس پہ غلط میں ہیں, ہم نے بڑا اچھا وقت گزارا ہے, تم بتاؤ کس جج کو میں ایک کیسے دور ہوتے ہیں. میں ایک جوڈیشل کمیشن بناتا ہوں, لیٹ دیم چیک اپ. بجائے کوئی میری تشفی کرنے کے 3-4 مہینے کے بعد ایک اور اٹیک آ جاتا تھا. دیکھیں مجھ پر اٹیک کون سے ہو رہے ہیں, میں چند ایک بتاتا ہوں. ایک اٹیک مجھ پر ہوا جی ٹی روڈ پر,
اسمبلی کا سیشن ختم ہوتا میں نے واپس جانا تھا. اور غلام حسین انسپیکٹر جو تھا وہ ایم این اے ہاسٹل میں کار پارک پہ کھڑا ہوتا. جیسے میری گاڑی گئی اس نے اس کو ٹیلی فون کیا, نکل پڑا, اور وہ کھڑے ہوئے تھے. وہاں میں نہیں پہنچا, وہاں پہنچ گیا محمد علی ایکٹر. وہ میری طرح لمبا تھا اور اس کی گاڑی کا کلر میری طرح تھا. انہوں نے اس کو فائر کھول دیا. اس کا سیکٹری مارا گیا, وہ بچ گیا, بال بچ گیا. اس نے بڑے بیان شان دیے. خیر حفیظ پیدا گیا اور کہ بھائی اسٹاپ اٹ, دس واز ناٹ مینٹ فار یو, تھینک گاڈ کہ تم بچ گئے ہو, یہ سم بڈی ایلس کسی اور کی تھی. یہ ایک اٹیک ہوا. پھر میں جلسہ کر رہا تھا میرپور خاص میں, میرپور آزاد کشمیر میں. تو میں اسٹیج پر تھا. جب میں اسٹیج پر آیا تو پیپل پارٹی والے نے گولی چلا دی. جو گولی چلا دی تو میں اسٹیج پر آ گیا. میں نے مائک پکڑ لیا. تو میں نے مائک پکڑ کے میں نے فل تھروٹل وائس میں کہا, میں کہا بھائیو بھاگ کے دیکھ لو, جس کی موت آئی ہے یہیں آئے گی, بھاگ کے دیکھ لو. اگر گولی تو مجھ پہ چلی, میں کھڑا ہوا ہوں, تو تمہیں کائے کا ڈر ہے؟ کھڑے ہو جاؤ. یہ جو پولیس والے جو یہاں محافظ لکھا ہوا ہے, یہ چور ہیں, یہ ڈاکو ہیں, یہ بدماش, ان کو مارو مارو. جب میں نے کہا مارو مارو تو ایک سپاہی 20-25 لوگوں نے ان کی وردیاں پھاڑ دیں, ان کی پتلونیں اتار دیں. اینڈ میں نے 1.5 گھنٹہ کا جلسہ کر کے آیا. دیٹ واز احمد رضا کستوری تھی. میرپور آزاد کشمیر پر حملہ ہوا. پھر میرے پاس حملہ ہوا. ملٹری ایکشن ہو گیا اپنا بلوچستان میں بھٹو کے زمانے میں. جب ملٹری ایکشن ہو گیا تو بہت بڑی ڈبیٹ ہوئی. اس ڈبیٹ میں میں نے بھٹو کو بڑا گریل کیا. میری اسپیچ جو تھی اس دن لاسٹ آئی واز اسپیکر, اور میں نے کوئی 1.25 گھنٹے کی تھی. رات کو 11 بجے سیشن ختم ہوا, اور اس کے بعد ہاؤس ایڈجرن ہو گیا کہ میٹ ٹمارو. تو ہم لوگ پیدل آیا کرتے تھے. ایم این اے ہاسٹل ہوتا تھا یہ سی ڈی اے کے ہاسٹل میں, اور یہ جو ہے اسٹیٹ بینک بلڈنگ, اس کا ہال نیشنل اسمبلی تھا. اٹس واکنگ ڈسٹینس. ہم پیدل پیدل جاتے تھے. تو ہم ویریس گروپس میں جا رہے تھے. تو ایک گروپ میرے آگے جا رہا تھا, اس میں چودھری اقبال ایم این اے فرام شیخوپورہ, اس کے ساتھ 3 ایم این اے اور کچھ لوگ اور تھے, جا رہے تھے. میں پیچھے آ رہا تھا, کچھ 15-20 گز پیچھے. انہوں نے سمجھا وہ اچھا وہاں کوئی اپنے اسٹریٹ لائٹ بھی نہیں تھیں اور وہ فٹ پاتھ بھی نہیں تھا. پیچھے سے ایک ایف ایس ایف کی جیپ آئی, زناٹے تھے, اور اس نے ان پہ چڑھا دی. چودھری اقبال مارا گیا. اچھا, گاڑی چڑھا دی اوپر؟ ہاں جی, چودھری اقبال کے بس کلڈ سی ایم این اے فرام شیخوپورہ. 3 ایم این اے زخمی ہوئے. تینوں کو منہ چپ کرانے کے لیے فیڈرل منسٹر بنایا گیا. حفیظ اللہ چیمہ کو منسٹر آف ریلوے بنایا گیا. اسی طرح 2 باقی کو بنایا گیا. تو دیٹ واز اے اٹیک آن می. اور اس کا جب میں پہنچا, پالی کلینک پہنچا, تو وہ اس وقت صرف پی ٹی وی ہوتا تھا. اس کے کیمریز, کہیں بھٹو انٹر ہو رہا ہے آپریشن تھیٹر میں, باہر آ رہا ہے چیک کرنے کی زخمیوں کو اور پبلک کو دکھانے کے لیے. تو میں وہاں جو پہنچا تو مجھے ایک بندہ جس کو میں 50 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا میں ڈھونڈا ہوں, مجھے آج تک نہیں ملا. اچھا, آج تک نہیں, لیکن اس کی آواز میرے ریکارڈڈ ہے. کیا کہا اس بندے نے؟ اس نے میرے پاس آیا, اب میں ایگزیکٹلی اس کے ورڈ یوز کر رہا ہوں. مجھے کہنے لگا, قصوری صاحب آپ کن درندہ صفت لوگوں میں چلے پھر رہے ہیں. دس اٹیک واز مینٹ فار یو. اللہ نے آپ کو محفوظ کر لیا. آپ جائیں یہاں سے, آپ جا کے اپنے کمرے میں جا کے 2 نماز شکرانہ پڑھیں, اس لیے اللہ نے آپ کو بچا لیا ہے. میں 50 سال سے اس کو بندے کو ڈھونڈ رہا ہوں, مجھے آج تک نہیں ملا. پتہ نہیں کوئی فرشتہ تھا, کون تھا. اینڈ ہی سیڈ کہ یو بیٹر لیو دس پلیس, دس واز مینٹ فار یو. اللہ نے تو آپ کو بچا لیا. تو چیز یہ ہے کہ ٹھیک ہے, آپ کے پاس جو شواہد ہیں, ساری چیزیں آپ بہتر سمجھتے ہیں. ذری بات ہے, آپ کے والد کو کھویا ہے, آپ پر حملے میں آپ کو گولیاں لگی ہیں, آپ تو بہتر سمجھ. لیکن ایک بن جاتا ہے ایک پبلک امیج, ایک تاثر ابھر جاتا ہے کہ یہ ہوا. مثال کے طور پر ابھی بھٹو کو جو مقدمہ قائم ہوا جس میں ان کو سزائے موت دی گئی, اس میں کہا گیا کہ پہلی دفعہ جو 109 ہے غالباً دفعہ, مشورہ اسے کہا جاتا ہے, پتہ نہیں, ابیٹمنٹ, اس میں کسی کو, صرف بھٹو کے علاوہ پاکستان میں کسی کو سزا نہیں ہوئی. تو یہ کہتے ہیں, آپ بھی لائر ہیں, آپ سمجھتے ہیں ساری بات قانون کی, کیا آپ سمجھتے نہیں بھٹو کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے کہ ابیٹمنٹ میں کسی کو عمر قید ہو سکتی ہے, سزائے موت کی کسی کو سزا نہیں ہوئی آج تک؟ کہ آپ کیسا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں, پہلے میں تھوڑی سی ابیٹمنٹ کی ہسٹری دے دوں.
یہ میری والدہ کے پردادا، ان کا نام تھا نواب شمس الدین احمد خان نواب آف لاہور. ہی واز رولنگ نواب. 1835 کی یہ میں بات کر رہا ہوں. دلی کا گورنر تھا ولیم فریزر. وہ جو بھی عورت دیکھتا تھا، جو شام کو 4 گھوڑی پر نکلتا دلی میں مرولی اور قطب مینار کی طرف، جو خوبصورت عورت دیکھتا تھا اس کو وہ اپنے حرم میں ڈال لیتا تھا. خلق خدا سے تنگ تھی، لیکن کسی کی ہمت نہیں پڑتی تھی. نواب کو یہ خبر ملی جب اپنی ریاست میں، ہی واز اباؤٹ 150 مائلز اوے فرام دہلی، اس کو خبر ملی تو اس نے اپنے ایک لیفٹنٹ، اس کا نام تھا کریم خان میو، جو بعد میں میوات کا انڈسپیوٹڈ لیڈر بنا میوات کا. اس کی ڈیوٹی لگائی کہ یو گو دیئر اینڈ کل ولیم فریزر. اس نے اس کو مار دیا. 3-4 دن اس کو دیکھتا اور موومنٹ اس نے مارا، اس کی لاش کو ڈال دیا کنویں میں. ٹرائل ہوا. کانگرو کورٹ جو تھی دلی میں انگریز کی کورٹ نے ٹرائی کیا تو نواب شمس الدین احمد خان نے ڈیفینس لیا کہ میں تو لاہور ریاست میں، میں تو وہاں کا والی، میں تو وہاں تھا، تو 150 میل دور قتل ہوا، میرا کیا اس سے تعلق ہے؟ تو انہوں نے کہا نو، تمہاری کانسپریسی تھی. جو مارنے والا اس کی کوئی پرسنل کوئی اینیموسٹی نہیں تھی، تمہارے کہنے پہ اس نے مارا. دس از کالڈ ابیٹمنٹ. کانسپریسی تمہاری تھی. فرسٹ ٹائم ابیٹمنٹ کا لا ان 1935 ہندوستان کی پینل کوڈ میں آیا اسی. اچھا، لیکن اس پہ جو تو دیر از آلویز اے فرسٹ ٹائم. اتنا بڑا کیس ہے جس میں بار بار بھٹو کا کیس 18 حملوں میں آ رہا ہے، تو اس وقت تو کرانے والا تو یہ تھا نا جی، مارنے والے تو بیچارے سپاہی تھے. ان کا آپ سے ذاتی کوئی اناج تو نہیں کوئی تھا. نہ تھی، انہوں نے تو آگے کہہ دیا نا جی. دیکھیں بات یہ ہے، اب میں آپ کو سارا بتاتا ہوں. ٹرانسفر ہو گیا. ایک ان کا کہنا کہ جناب گورنمنٹ نے اسٹارٹ کیا. گورنمنٹ نے اسٹارٹ نہیں کیا، میں نے اسٹارٹ کیا بائی فائلنگ پرائیویٹ کمپلینٹ، جو میرا رائٹ بنتا تھا. پرائیویٹ کمپلینٹ فائل کر دیا. ہاں، اس کا نام تھا راشد عزیز خان، جو چیف جسٹس بنا. راشد عزیز خان، اس کے والد بھی عبدالعزیز خان واز آلسو چیف جسٹس. ان کا بیان تھا. اچھا، اب میں اس کا تھوڑا سیکوینس میں مکمل کر دوں. ٹرانسفر جب ہو گئی تو پھر اپنا آ کے راشد عزیز خان نے بیان دے دیا کہ جناب گورنمنٹ کیس لے کے آ رہی ہے. ٹھیک ہے. اور جب بیان ریکارڈ ہو گیا تو بات کلیئر ہو گئی. اب جب گورنمنٹ لے کے آ رہی ہے تو ہمارے لیے اتنا بڑا مقدمہ ہم نے اس کے ساتھ مرج کر دیا. اب جو ہے بینچ بن گیا. بینچ بنا 5 آدمیوں کا، جس میں مولوی مشتاق نے ہیڈ کیا اور 4 اور جج تھے، جسٹس قریشی، گلباز خان، ذکی الدین پال، اور اس طرح 5 نے فیصلہ دے دیا. 5 کا یونینمس فیصلہ. اب چیز یہ ہے کہ یہ جب ہو گیا تو نہیں، میں کہتا ہوں قصوری صاحب، ہو گیا فیصلہ، ہو گیا. بھٹو صاحب اس وقت، آپ کے والد بھی اس دنیا سے جا چکے ہیں، بھٹو صاحب بھی جا چکے ہیں. ٹھیک ہے، ہم نے بھی چلے جانا ہے. ٹھیک ہے. تاریخ کی درستگی کے لیے یہاں بیٹھے ہیں ہم. مثال کے طور پر آپ کو پورا یقین ہے کہ بالکل آپ سمجھتے ہیں جس طرح کے واقعات آپ کے ساتھ پیش آئے اس کو آپ ہی بہتر سمجھ سکتے ہیں. باقی لوگ تو ان کی پسند ناپسند ہو سکتی ہے. کئی لوگ اپنی اینک لگا کے تاریخ کو پڑھنا چاہتے ہیں. آپ اس واقعے کے سب سے مین ایکیوزڈ ہیں، آپ بہتر جانتے ہیں. ویسے میرا ایک سوال ہے، یہ ساری چیزیں ہوگی لیکن بعد میں جوڈیشل مرڈر کہا گیا ہے. اس جو بھٹو صاحب کی موت کو کہا گیا کہ اسے مارا ہے ضیاء الحق نے، قصوری صاحب استعمال ہوئے ہیں. کچھ لوگ یہ تھیوری پیش کرتے ہیں اسے بھٹو صاحب کو امریکہ نے مارا ہے، قصوری صاحب استعمال ہوئے ہیں. کیا واقعتاً آپ استعمال ہوئے ہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے، 5 جج تھے. ٹھیک ہے. مولوی مشتاق کے بارے میں کہتے ہیں نا، وہ جلندھر کے تھے. مولوی مشتاق بھی اور ضیاء الحق بھی جلندھر سے تھے. چلو وہ اس کو آپ نکال دیں. یونینمس تھا. متفقہ تھا. اگر بینچ ہو تو فیصلہ کس کا ہوتا ہے؟ میجورٹی کا. میجورٹی. تو پھر بھی 4 سزائے موت تھے. وہ 4 تو انڈیپینڈنٹ جج تھے نا جی. مولوی مشتاق کو 1 منٹ کے لیے نکال دیں. 5 ججز نے کئی کیا. نہیں، پھر سپریم کورٹ میں سنیں کہ سپریم کورٹ میں 9 جج تھے. فل کورٹ 9 کی تھی. 9 کی ایک چھوٹی پہ جج چلے گئے. ایک آدھ جو جج تھا جسٹس کیسر علی خان، وائل کیس واز آن،
وہ ریٹائرمنٹ ایج آ گئی, ہی اسٹیپ ڈاؤن, جج رہ گئے 8. دوسرا جج جو تھا اپنا وجی الدین کے والد حبیب جسر ابھی نام جو آ جائے وہ جسر وجی الدین کے والد, وہ جو تھے ان کو برین ہیمریج ہوا, وہ بھی اسٹیپ ڈاؤن کر 7 گئے, رکنی رہ گئی, باقی 7 رہ گئے. 4-3 سے فیصلہ آ گیا. 4-3 کا فیصلہ آ گیا. اب فیصلہ کس نے لکھا؟ فیصلہ لکھا شیخ انوار الحق نے. بالکل ٹھیک ہے نا, اس نے لکھا نا. اسی نے لکھا. شیخ انوار الحق نے اگر ضیاء الحق کے کہنے پر کیا ہوتا تو شیخ انوار الحق تو جنرل ضیاء الحق کی آنکھ کا تارا ہوتا نا, بالکل کہ اس نے ایک کانٹا جو ہے وہ نکال دیے. وہ نکال دیا. لیکن تاریخ آپ کو کیا بتاتی ہے کہ اس فیصلے کے 2-2.5 مہینے کے بعد پہلی دفعہ پی سی او آیا, پروونل کانسٹیٹیوشنل آرڈر آیا, جس میں ججز نے قسم دوبارہ لینی تھی. جسٹس انوار الحق ریفیوز ٹو ٹیک اوتھ اسی, اور ابھی اس کے 1.5-2 سال رہتے تھے. ہی وینٹ ہوم پری میچور, اور اس کو نکالنے والا کون ہے؟ ضیاء الحق. اللہ نہ آتا اور نہ نہ نکلتے. یعنی یہ ایک دلیل ہے آپ کے نزدیک؟ نہیں, ہمارے اگلی سنیں نا. جی فرمائیے. اگلا چیف جسٹس کو کون بنتا ہے؟ جسٹس حلیم, جس نے بھٹو کو بری کر دیا, اور وہ 8 سال رہتا ہے. کون بناتا ہے؟ جسٹس جنرل ضیاء الحق. اچھا, جس یعنی نے یہ عجیب ہے کہ جو جنرل ضیاء الحق کے کہنے پر اس کو پھانسی لگا دیتا ہے, وہ تو اس کو تو نکال دیا جاتا ہے. جو بری کرتا ہے اپنے فیصلے, جو بری کرتا ہے اس کو 8 سال جج بناتا ہے. Now this is very strange. نمبر 1. نمبر 2, پیپل پارٹی ایک چیز کو چھپا کے رکھتی ہے کہ انہوں نے ریویو فائل ہی نہیں کیا. انڈر آرٹیکل 188 انہوں نے ریویو فائل کیا, اور ریویو میں 7 کے 7 ججز, وہ ججز جنہوں نے بھٹو کو بری الزمر ڈکلیئر کر دیا, انہوں نے بھی کہا کہ اس فیصلے میں کوئی سکم نہیں ہے. ریویو میں یہاں پڑھتے نہیں ہیں. بھٹو کو نے اخیر میں بھٹو نے ریکویسٹ کی اسمبلی میں کہ مجھے ایڈریس کرنے کا موقع دیا جائے, ورنہ آپ کو پتا ہے جو اکیوز ہوتا ہے صرف سیشن کورٹ میں آتا ہے, ٹرائل کورٹ میں. ہاں, وہ ہائی کورٹ سپریم کورٹ میں نہیں لاتے. ہائی کورٹ سپریم کورٹ میں اس کا لائر کے ذریعے اپیل ہوتا ہے. بالکل ایسے درست کہہ رہے ہیں, یہی ہوتا ہے نا. بالکل ایسے ہی ہم دیکھتے ہیں. اس کو 4 دن انہوں نے سنا ہائی کورٹ میں, 4 دن اور 12 گھنٹے. اس کے آپ پیچھے پڑھے نا لوگ. بات یہ ہے کہ یہاں جنہوں نے پڑھا ہے, جو کہہ رہے ہیں جوڈیشل نہ انہوں نے پڑھا ہے, جو کہتے ہیں صحیح ہے نہ انہوں نے پڑھا ہے. اسی ایک ایسے جاہل لوگوں کی متعصبانہ رائے قائم کرنے بائسنس کے ذریعے. اسی لیے تو آپ کے ساتھ آج بیٹھے ہیں کہ تاریخ کے ویسے ورق جو بند ہیں وہ کھل جائیں. اس کو آپ ہی کھول سکتے ہیں, میں تو نہیں کھول سکتا. تو اب چیز یہ ہے کہ وہ 12 گھنٹے ججمنٹ کے اندر لکھا ہوا ہے. انوار الحق نے, ہم نے 4 دن سنا 12 گھنٹے. اس میں بھٹو جو ہے اس کا مین تھرسٹ کیا تھا کہ یہ ایسے ہی کیس ہے جیسے کہ اپنا جو ہے اپنا یاسر عرفات کو جو ہے اسرائیل کی کورٹ ٹرائی کر رہی ہو. اچھا, یہ آرگومنٹ تھا. یہ ایسے ہی ہے جیسے لمبا کا کیس جو ہے وہ ماسکو کی کورٹ کر رہی ہو. اس طرح اس نے پولیٹیکل. آپ پر انوار الحق بڑا کول ہیڈڈ آدمی تھا, وہ سنتا رہا کافی دیر. پھر ہی پروٹیوٹر ایسے گردن آگے کی ڈیسک پر. اس نے کہا مسٹر بھٹو پلیز ٹیل اس کہ ہیو وی انڈرسٹوڈ یور کیس کریکٹلی. اب وہ چپ کر گیا. اس نے کہا از دس یور کیس, کہ جب یہ واقعہ ہوا اور جب بھٹو احمد رضا قصوری FIR لکھا رہا تھا تو یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی, اور سیاسی لوگوں نے اس کے کان میں آ کے کہا کہ اس کا نام لکھ دو. اور جنرل ضیاء الحق شلوار قمیض میں آیا اور اسے کہا میں 3 سال کے بعد پریزیڈنٹ بننے والا ہوں, اس کا نام ڈال دو تو میں اس کو پھر ٹکر جاؤں گا. از دس یور کیس؟ اور پوری کورٹ میں ہا 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 ہنسی پڑ گئی, اور بھٹو بھی سہم گیا. یہ ہوا. انہوں نے کہا مسٹر بھٹو
please be very clear. This case is political to the extent that the accused is a politician and the complainant is politician. Besides that, it has got nothing to do with politics. It is a pure and simple murder of a private citizen. Please keep it that mind. You see, भुट्टो को ये कोर्ट टकर गई. अब जब इसने दे लिया तो वो जो था गुलाम अब्बास DIG FSF जो कि जिसने ये जत्था क्रिएट किया था जिसको कि अपना मसूद महमूद ने ऑर्डर किया कि मुझे भुट्टो ने कहा है कि मुझे अहमद रज़ा कसूरी की लाश चाहिए, उसको मार दो. तो वो जो था अपना मियाँ अब्बास वो अब रोस्टम पर आ गया. उसने कहा सर मैं भी अरेस्ट करना चाहता हूँ. अब कोर्ट ने कहा जब उसको कर दिया इसको कैसे 12 घंटे उसको सोना है तो इसको भी सुन लें. तो उससे मैं फ्रंट में बैठा उसे मैं ही तो ऐसे देखा बैक पर. उसने कहा कि मिस्टर कसूरी आई वांट टू अपोलोजाइज यू दैट आई deprive you of a love of a great person from Kasur. I was a DSP there and your father was a great man and I deprived you of the prayers and the looking after of such a great father, you see. And I apologize because soon I'll be meeting God mighty Allah, you see. So I did it at the behest of this Prime Minister. ऐसे भुट्टो की तरफ उंगली करके ओपन कोर्ट. ये सारी वीडियोस बनी हुई हैं ओपन कोर्ट में. दिस प्राइम मिनिस्टर वो चले गए. अब वो जो 3 जो असली मारने वाले थे वो आ गए. उन्होंने कहा हम भी अरेस्ट करना चाहते हैं. उन्होंने कहा जनाब हमारा कसूरी साहब से ना कोई दुश्मनी, ना हमने कसूरी साहब को देखा तक भी नहीं था. वी नेवर न्यू ये कौन है कौन नहीं है. हमें तो बताया गया उसी बास साहब ने जो हमारे डायरेक्टर ऑपरेशन थे कि अहमद रज़ा कसूरी जो है भुट्टो का दुश्मन है, उसको मारना है थी. तो हमने उनको अटैक कर दिया. वो बच गए, वो इनके वालिद मारे गए. नहीं ये बात साहब बाद में मुकर तो नहीं गए थे बाद में? नहीं उसके बाद ओपन कोर्ट में बयान दिया. अच्छा ये दिया बयान ओपन कोर्ट में. फिर ये तीनों आ गए. उन्होंने कहा कि इस प्राइम मिनिस्टर की वजह से हमने ये कत्ल किया. हमारा अहमद रज़ा कसूरी के साथ कोई लेना देना नहीं था. भुट्टो जो बैठा होता 12 घंटे टेस्ट करने के बाद वो ऐसे कुर्सी में स्लिप कर गया. ऐसी यहाँ उसने अपना फूल लगाया था, उसको फूल निकाला ऐसे मल के ऐसे फेंक दिया. उसको पता लग गया कि मैं बुक हो गया. ऐसी तो समाज से अंदाजा कर लिया पता हो गया. अच्छा कसूरी साहब ये तो हो गया फैसला. उनको सजाए मौत होगी, आगे बढ़ गए. अभी जो एक सदारती रेफरेंस था उसने भी अब तो सुप्रीम कोर्ट में जो उसने कहा कि जी ये एक गलत फैसला है, उसने भी रिव्यू कर लिया. अब सुप्रीम कोर्ट भी कह रही है, सुप्रीम कोर्ट अपना जो फैसला उन्होंने किया था उससे भी वो हज़ारे बरात कर रही है. ठीक है. जो जजेस जस्टिस नसीम हसन शाह वो भी कह रहे हैं जी हम पर दबाव था. बाकी जजेस भी इस तरह की बातें हुई हैं. तो क्या नहीं समझते आपके ये बिल्कुल एक तरीक़ का दायरा बदलने वाला? हाँ अगर उन्होंने कहा भी था सजाए मौत के तो हकदार नहीं थे भुट्टो. क्या समझते? देखें जहाँ तक नसीम हसन शाह का ताल्लुक़ है, उनकी एक किताब है जिसमें सारी जुडिशरी उन्होंने अपने केसेस का जिक्र किया है. उसमें इस केस का जिक्र किया है. उन्होंने कहा कि इतना जो इस केस के बारे में मुझे अनवारुल हक ने कहा कि देखो तुम्हारी दुर्राब पटेल के साथ बड़ी दोस्ती है, तुम दुर्राब पटेल के पास जाओ, क्योंकि वो शुरू से एक्विटल की तरफ जा रहा था. उसे ये कहो कि इस तरह करते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, तुम जो एक्विटल की तरफ जा रहे हो तुम आ जाओ अपनी उम्र कैद की तरफ, और हम सजाए मौत की तरफ जा रहे हैं, हम भी उम्र कैद की तरफ आ जाते हैं. ठीक है. तो हम उम्र कैद में ज़िंदगी बच जाए तो सियासतदान की कैद 1 दिन की भी होती है और वो 10 साल की भी हो सकती है. सियासत बदल गई तो बंदा बाहर आ गया. ठीक है. तो नसीम हसन शाह अपनी किताब में लिखता है कि मैंने दुर्राब पटेल से बात की और दुर्राब पटेल ने मुझे खाने पर बुला लिया. उसको मैंने ये जिक्र नहीं किया, खाने पर मैंने जिक्र किया. मैंने कहा कि चीफ जस्टिस ये कहता है कि हमारा जो मौक़िफ़ है कि जिसकी सज़ाए मौत बनती है हम इसको कर देते हैं अपना लाइफ इम्प्रिजनमेंट में.
آپ اکوٹل کو جا رہے ہیں, آپ کر دیں اپنا جو ہے عمر قید کی طرف دونوں ہی آ جائیں. عمر قید کی طرف آ جائیں تو صحیح. ٹھیک تو ہے. یہاں ہم کر دیتے ہیں. اینڈ جو ہے اس نے ڈاکٹر پٹیل نے ریفیوز کر دیا. لیکن یہ اللہ کے فیصلے ہوتے ہیں کہ جب 9 جج بیٹھے تو وہ جو 2 ججز تھے, ایک جن کا ایک بیمار ہو گئے, فیصل علی خان اور دوسرا اپنا وحید الدین, ہاں, ان دونوں ججز کی جو آبزرویشن تھی وہ اکویٹل کی طرف تھی. ٹھیک ہے. 3 نے تو کوئٹ کر دیا, ان کی بھی 2 تھی. ہم روز, میں تو خود سپریم کورٹ کا جج لائر, بڑا سینئر لائر ہوں, دن میں ایک بینچ میں 3 4 گھنٹے بحث ہوتی ہے. 3 کیسز مرڈر فیصلہ ہوتے, کیونکہ سپریم کورٹ تک ایک آدھا پوائنٹ رہ جاتا ہے. ہاں, وہ پوائنٹ آپ کو جج اسٹریٹ وے کنفرنٹ کرتا ہے کہ مسٹر اے, ہاؤ ڈو یو آنسر دس کوشچن. اگر اس کا سیٹسفیکٹری آپ جواب دے دیں تو آپ کا کوئٹ بندہ ہو جاتا ہے یا لیسر سینٹنس ہو جاتی ہے. نہ جواب دے بیٹھیں تو وہ سینٹنس جو ہائی کورٹ نے ہوتی ہے کنفرم ہو گئی. یہاں جو تھا, ٹھیک ہے, ایکس پرائم منسٹر انوالو تھا, چلو 1 ہفتہ چلا لیتے, لیکن انہیں ڈیلے کیوں کیا؟ ڈیلے اس لیے کیا کہ پیپل پارٹی کی اسٹریٹجی یہ تھی کہ جتنا یہ ڈیلے ہوگا, پاکستان کے جو ہیڈ لائنز لگ رہی ہیں, ٹی وی پر خبریں آ رہی ہیں, پاکستان کے عوام گلی بازاروں میں نکل آئیں گے اور ایک سی ہنگامہ برپا ہو جائے. موومنٹ شروع ہو جائے گی کہ بھٹو کو رہا کرو. یہ تو تھی پیپل پارٹی کی ڈیلے کرنے کی اسٹریٹجی. جو یحییٰ بختیار کی اسٹریٹجی یہ تھی کہ اتنا بڑا کیس تو کبھی صدیوں میں آتا ہے, میں جو ورڈ پریس کو بریف کرتا ہوں, گھنٹے کے بعد BBC, وائس آف امریکہ, CNN, سب پہ میرے چرچے آ رہے ہوتے ہیں. ایسا مقدمہ جو 4 دن میں ختم کرنا تو اپنے ساتھ زیادتی کرنے والی بات. میں تو ورڈ میں انٹروڈیوس ہو رہا ہوں ایز اے ٹاپ لائر تھی وہ, اس کی اس کا ذہن تھا اس کا یحییٰ ذہن تھا بختیار ادھر کا. تھی. سو دے ڈیلیڈ اٹ. اب چیز یہ ہے, کچھ فیصلے اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں. نہیں, وہ تو ظاہری بات, اس میں تو کوئی شک و شبہ کچھ نہیں ہے. فیصلے اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں. اگر شاید پہلے ہو جاتا تو شاید یہ جو 2 ججز جو ہیں, ایک اپنا ریٹائر ہو گیا, دوسرا اس کو برین ہیمریج ہوا, وہ شاید ان کے ساتھ چلے جاتے. لیکن ڈیلے ہو گیا, ایک ریٹائر ہو گیا لمبا کیس ہونے سے, دوسرا اس کو برین ہیمریج ہوا, اس کو ڈاکٹرز نے کہا اس کی میموری ختم ہو گئی اینڈ ایونچولی ڈائیڈ. 7 رہ گئے, 4-3 کا فیصلہ ہو گیا. اور پھر ریویو میں نے پہلے بتا دیا کہ ریویو پر یونینیمسلی ڈسمسڈ, کہ جن ججز نے کہا کہ بھٹو بری زمان, انہوں نے کہا کہ اس میں کوئی لکونہ نہیں ہے, اس میں کوئی غلطی نہیں ہے, بالکل صحیح فیصلہ ہوا ہے. یہ جو صدارتی ریفرنس میں جنہوں نے ہاں, یہ فیصلہ ریفرنس سن لیجیے. پہلے تو یہ کہ ریفرنس جو ہوتا ہے وہ کیسز پر نہیں ہوتا, وہ ایشوز پہ ہوتا ہے. اسی اور ایک بنیادی اصول ہے پرنسپل لا کا, کلوز اینڈ پاس ٹرانزیکشن. اگر کلوز اینڈ پاس ٹرانزیکشن نہ ہو تو پھر 50 سال کے بعد لوگ کہیں گے جی ٹھہرنا جائی صاحب, اور سے سانو ساڑھے دادے نو ایویڈنس نہیں ملے, سے ہون مل گیا ہے, سے ہون دیکھو. litigation must come to a grinding halt. اس کو کہتے ہیں کلوز اینڈ پاس ٹرانزیکشن. سپریم کورٹ نے فیصلے 2 دے دیے, ایک اوریجنل جورسڈکشن میں, دوسری اپنا جو تھی ریویو جورسڈکشن میں. سو میٹر واز اینڈیڈ, سو کلوز اینڈ پاس ٹرانزیکشن. دوسری ہے جو پریزیڈنٹ کا ریویو ہوتا ہے وہ آن اے کرنٹ ایشو ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ماضی میں نہیں جا سکتے. ماضی میں نہیں ہوتا. 35 سال پڑھنا آپ گڑے مردے کو, اگر آپ ریویو کے ذریعے کہ آپ نے یہ رسم ڈال دی تو لوگ تو اگر اپنے کیسے لانے جانے شروع ہو جائیں گے. اگر آپ صرف یہ آپ کے ذہن میں ہے کہ لوگ آپ کو تانا نہ دیں, کیونکہ دیہاتوں میں تانا, اور تو گل کرنا ہے اور تیرے پیو نے تو پھائے لگا سی تو یہ جو تانے سے بچنا چاہتے ہیں تو یہ تو پھر کئی اپیلیں آ جائیں گی, یہ تو پنڈورا باکس کھل جائے گا. نہیں, میں سمجھ گیا لیگل پوزیشن میں نے انہوں نے تاریخ کی درستگی اور کوشش کی. کچھ درستگی نہیں کی جی.
آپ اس کا جو ججمنٹ کا جو اصلی جو پیراگراف ہے وہ پیراگراف 15 ہے، اس کو پڑھ لیجئے. اسی آپ کیا لکھا ہے اسی 15 میں؟ 15 میں لکھا ہوا ہے کہ جہاں تک تعلق ہے کنوکشن کا اور سینٹنس کا، سزا کا، اس کو ہم ٹچ نہیں کرنے لگے. ٹھیک ہے. اور میرا نام ہی کہیں ذکر ہی نہیں ہے کہ صحیح میں نے کی ایف آئی یا غلط کی، میرا ذکر ہی کہیں نہیں ہے. اچھا، اس وہ ریفرنس. سارا ضیاء کو ڈسکس کر رہے ہیں اسی، اور یا اپنے ججز کو کر رہے ہیں. اور وہ ججز کہ جب وہ جج تھے، یہ آج کے ججز جنہوں نے فیصلہ کیا وہ کہیں پرائمری اسکول میں پڑھتے ہوں گے اس وقت اسی. نہیں قصوری صاحب، ٹھیک ہے، وہ سزا بھی ہوگی. ابھی ہم سو بھی دیٹ فیصلہ از آف نو کانسیکوینسز. دیٹ سینٹنس ریمین پرماننٹ. اٹ ہیز ناٹ بین چینج سی، اینڈ دیٹ از سو اسی. اچھا قصوری صاحب، اب ہم عدالت کو ایک طرف رکھ دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا. واقعہ ایک ہو گیا، اب ہم کرتے ہیں. اب دیکھیں جو میں کر رہا ہوں کہ انہوں نے اپنے ججز کے بارے میں کہا کہ جوڈیشل، میرے بارے میں یہ نہیں کہا کہ کوئی جھوٹا پہ تھے یہ کیا، کچھ بھی نہیں کہا، میرا ذکر ہی نہیں ہے. میں مان لیا، میں جی جی بالکل ایسے ہی، بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں. اب ہو گیا، وہ دنیا سے چلے گیا، آپ کے والد صاحب بھی چلے گئے. کبھی آپ کو لگتا ہے مثلا اتنی دوستی تھی ذوالفقار علی بھٹو سے آپ کی، آپ کے لیڈر بھی تھے، چیئرمین تھے پارٹی کے، پھر یہ واقعہ ہو گیا، کیا کبھی کچھ دل میں کبھی محسوس ہوتا ہے کہ اگر یہ نہ ہوتا، کاش ہم یہ واقعہ بھی نہ ہوتا؟ کبھی آپ کو محسوس ہوتا ہے، ریگریٹ فیل کرتے ہیں؟ ایک بھٹو صاحب کی پھانسی پہ آپ کی کیا فیلنگ ہے؟ مطمئن ہے؟ آپ کو اچھا لگا؟ کیسا لگا آپ کو جب آپ کے دوست کو پھانسی دی گئی؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ انصاف ہوا اسی جب قرآن کہہ رہا ہے اسی قصاص کہ کان کا مطلب اللہ کی ذات کہہ رہی ہے کہ پہلے تو کہا ہے کہ اگر تم کسی کو اللہ کے نام پر معاف کر دو تو بہتر. تو وہ تو اللہ کی ذات ہی اس کا کمپنسیٹ کرے گی، بالکل. دنیا نہیں کر سکتی، وہ نہیں اللہ کی ذات کرے گی. بالکل صحیح. دوسرا ہے قصاص، کان کا بدلہ کان اور ہاتھ ناک کا بدلہ. بدلہ ناک، جو میں نے کیا. ٹھیک ہے. تیسرا ہے دیت. ہوں. مجھے بلینز آف روپیز آفر کیے سعودیز سے، اسی قذافی کی گورنمنٹ نے، اینڈ چند ایک اور جو اس کے دوست تھے انہوں نے کیا کہ آپ اس کو معاف کر دیں، کیونکہ اسلامک لاء میں دیت کا قانون ہے، آپ پیسے لے کر قاتل کو معاف کر سکتے ہیں. انہوں نے ایک آیت پڑھی جس میں یہی بتایا کہ یہ جو دیت ہے یہ نہ جو ہے نہ امورل ہے، نہ اللیگل ہے، نہ غیر آئینی ہے، نہ غیر شرعی قرآن، نہ غیر شرعی ہے. یہ آپ کا حق بنتا ہے. سنس یو ہیو لاسٹ یور فادر، آر گورنمنٹ آر پریپیئرڈ ٹو گیو یو دس منی. اور اگر آپ سمجھیں کہ یو آر انسیکیور ہیئر، اگر یو کم اینڈ سیٹل ان آر کنٹری، اٹ ول بی گریٹ آنر. اور اگر آپ کسی اور ملک میں سیٹل ہونا چاہتے ہیں وہ بھی ہم کرا دیں گے آپ کو. آپ ایک بیان دے دیں، پھر ہم جانیں اور ضیاء الحق جانیں اسی. اچھا، یہ آفرز آپ کو آئیں؟ یہ مجھے آفس آئی. آپ کے گھر میں آ کے لوگ ادھر آ کے ملے؟ جی ان کے ڈپلومیٹس مجھے آ کے ملے، پیسے بھی آفرز کیے، جی شہریت بھی آفر کی، سب اگر کیا آپ اس کا آپ معاف کر دیں اسی. تو میں نے کہا نہیں، یہ پاسبل نہیں ہے، یہ پاسبل نہیں ہے، کیونکہ میرے باپ کا تو یہ قاتل لاسٹ میں ہے. ٹو بگن ود یہ میرے ملک کا قاتل ہے. اس نے اقتدار کی لیلا حاصل کرنے کے لیے میرے ملک کو 2 لخت کر دیا. اچھا، اس کا بھی مجرم سمجھتے ہیں آپ؟ ہاں، اس نے میرے ملک کو 2 لخت کریا اور ہزارہ بے گناہ لوگ مارے گئے. یہ ان کا قاتل ہے. پھر وہ لوگ جو کہ نظام مصطفیٰ کے لیے سڑکوں بازاروں پر آئے، اس نے ان کو کتے بلوں کی طرح انہوں مارا، اور کرفیو لگا اور معاشرہ لگا، منی معاشرہ لاہور میں اور کراچی میں جگہ اس نے مارے. یہ ان کا قاتل ہے. میرے باپ کا قاتل تو وہ بعد میں ہے اسی. اور چیز یہ ہے کہ میرا باپ کا جو قتل ہے وہ اٹ ہیز بیکم اے ریپرزینٹیو قتل. وہ ریپرزینٹیو اس لیے ہے کہ کسی کا اس نے بیٹا مارا ہے، وہ کہتا ہے میرے بیٹے کے کیس میں نواب محمد احمد خان کے کیس میں پکڑا گیا ہے. کوئی کہتا ہے میرے سے چچا مارا ہے، میرے چچا کا نہیں، ویسے نواب محمد ہے. ایک بندے کو ایک ہی دفعہ پھانسی ہوتی ہے. تو وہ جو بندے جو مارے گئے اس کے ہاتھوں، وہ سارے سمجھتے ہیں کہ یہ نواب محمد احمد خان کا کیس یہ ہمارا کیس نہیں رہا، یہ قوم کا کیس ہے. therefore آپ یوں کریں کہ آپ ایک ریفرینڈم کرا لیں ملک کے اندر، اور اگر ریفرینڈم میں قوم کہتی ہے کہ اس کو چھوڑ دو تو میں اسٹینڈ نہیں کروں گا راستے میں. آپ نے تمام آفرز، پیسہ، شہریتیں، سب کچھ چھوڑ دیں.
آپ نے چھوڑ دیا، آپ نے کہا کہ میں نہیں قصاص لوں گا، نیچرلی سی دیت آئی نہیں واز لوں ناٹ گا. پریپیئرڈ ٹو سیل مائی اور فادر. آج جو بھی وہ اس فیصلے پہ آج بھی آپ اسی طرح میں اسٹینڈ بالکل کرتے قائم ہوں. ہیں؟ آپ نے جو فیصلہ نو کیا ریگریٹ، درست کیا، نو کوئی ریگریٹ، ریگریٹ نہیں ہے، نو، کوئی پچھتاوا نہیں نہیں ہے. کوئی پچھتاوا نہیں. بہت شکریہ احمد رضا قصوری صاحب، آپ کے ساتھ گفتگو کی. ہم نے آج تاریخ کے جو اوراق ہیں اس کو الٹا کرنے کی کوشش کی، اس میں سے کچھ چیزیں نکالنے کی کوشش کی. ناظرین، آج ہم نے جو احمد رضا خان قصوری ہیں جو 70 میں ایم ایل اے بنے اور بھٹو کے قریبی ساتھی، جب پیپلز پارٹی کی بنیاد رکھی گئی تو ان کے ساتھ تھے. بعد میں بھٹو صاحب کے خلاف مقدمہ کیا، ان کے والد کا قتل ہوا اور اس میں انہوں نے کہا کہ میں نے دیت کی بجائے قصاص لینے کا ارادہ کیا. یہ ہم نے تاریخ کے جو اوراق ہیں اس میں سے کچھ سچ ڈھونڈنے کی کوشش کی ہے. مین ایکیوزڈ رہے ہیں، ان کے والد کا مرڈر ہوا ہے احمد رضا قصوری کا. تو یہ آپ کے لیے ہے، طلباء کے لیے ہے جو تحقیق کرنے والے لوگ ہیں، کل آنے والے جو لوگ ہیں اسٹوڈنٹ ہیں آج سے 100 سال بعد 200 سال بعد، تو تاکہ اس پہ تحقیق. کچھ کہنا چاہ رہے ہیں ایک قصوری میں صاحب؟ صرف جو ایک ایڈ ہاں، کر جملہ، دیں. سپریم کورٹ کا ججمنٹ ہے نا، اس میں بڑا کیٹیگوریکلی لکھا ہوا ہے. ججز کہہ رہے ہیں کہ ہم نے یا بختار کو کہا کہ میٹیگیشن پر ہوں لیسر سینٹنس پہ بات کرو. اس نے کہا نہیں، میں تو ایکویٹل رہتی تھی. ہوں یہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ وی آسک ہم کہ پلیز کیس ہیز امپرووڈ ناؤ میٹیگیشن کہ لیسر سینٹنس اس پر کرو. ہی ریفیوزڈ، ہی سیڈ کہ نو آئی ول گو فار ایکویٹل. اچھا، نہیں مانے اس نہیں پر. مان. اچھا، تو ناظرین آپ اب فیصلہ کریں گے کہ جو گفتگو قصوری صاحب نے کی ہے اس پر اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. مجھے دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.